ورتل القرآن ترتيلا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے بچوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تختی نمبر 17 آیت کرنے کے قاعدے. بچوں اپنے اس قاعدے میں لکھا گیا آیت کرنے کے قاعدے، وگرنہ بچوں یہ ہے وقف کرنے کا قاعدہ. ہم اب اس کے جو اس میں لکھا گیا ہے پڑھیں گے، اس کے بعد بتائیں گے یہاں کیا کیا غلطیاں ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو ہم سمجھیں گے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی بچوں اس پیج کو یعنی تختے نمبر 17 کو انشاءاللہ ہم 2 حصوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے شروع کرتے ہیں. آپ سب اپنے قاعدے میں دیکھیے، وقف ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں. بچوں یہاں پہ ابھی آیت کرنے کے قاعدے کے بارے میں ہم کچھ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اپنے اس قاعدے کے اندر تختے نمبر 26 کے اندر جو ہے رموز اوقاف قرآن مجید جو ہے وہ ہے، یعنی علامات وقف جو ہے وہ انشاءاللہ جب اس تختی میں جائیں گے تو وہاں پہ ہم سمجھیں گے. آئیے آگے چلتے ہیں. زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش پر رکنا ہو تو، یہاں آیت کرنا لکھا ہوا ہے بچوں، اس کو یہ سمجھیے رکنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، یعنی آخری حرف کو ساکن بنا لیں. اسی کو وقف کہتے ہیں. اس میں لکھا گیا ہے اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں. بچوں یہ لکھائی میں کمی ہے، یہ آیت کرنا اسے نہیں کہتے، اسی کو وقف کہتے ہیں. رکنا یعنی رک گئے، ہم وقف کیے. نمبر 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو دیکھیے یہاں صحیح لکھا گیا ہے. نمبر 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا. نمبر 3 گول تا یعنی تائے تانیث، گول تا یا تا مربوطہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس پر آیت کرنا ہو تو، اس پر رکنا ہو تو یعنی گول تا پر جب رکا جائے گا تو وہ ہا ساکنہ بن جائے گی. مثلا جاریتن سے جاریہ، اور جو قوسین میں لکھا گیا ہے بریکٹ میں جو ہے وہ ہے تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے. آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک ایک کر کے اس کو ہم سمجھتے ہیں مثالوں کے ساتھ میں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جو لکھا گیا ہے اس اپنے قاعدے میں اس کو ہم پڑھیں گے. جب ہم زبر پر یا زیر پر یا پیش پر یا 2 زبر پر یا 2 زیر پر یا 2 پیش پر یا تائے تانیث پر جب رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے، اور یہ رکنا دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے ہم آیت پر رک جائیں، ہو سکتا ہے ہم بیچ میں رک جائیں، پڑھائی میں اپنے سانس کمزور ہو رک جائیں پھر پیچھے سے ملا لیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے. آئیے پہلے ہم مثال نمبر 1 لیتے ہیں زبر کی شکل میں. مثلا بچوں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی آیت میں کہیں آپ کو رکنا ہے اور وہاں پہ زبر ہے، آپ رکیں گے تو اس کو ساکن بنا لیں گے. مثلا تقتلون سے آپ جب رک جائیں گے تقتلون یعنی نون کو ساکن بنا لیے. یہ مثال آپ کو زبر کی ہے. اگر آپ زبر پر رک رہے ہیں تو اس طریقے سے رک جائیں گے، زبر والے حرف پر رک رہے ہیں تو. نمبر 2 زیر کی مثال سمجھیں. الکتابی کہیں پہ الکتابی لکھا ہوا ہے، آپ وہاں رکنا چاہ رہے ہیں قرآن کی آیتوں میں تو آپ وہاں رکیں گے با کو ساکن کر کے. مثلا الکتابی سے الکتاب. 2 زیر ہے، مثلا بغافل رک جائیں گے
بغافل پڑھ لیں گے اس کو. وصل کریں گے تو بغافلن ہے. جب دو زیر پر آپ رکنا چاہیں گے تو پڑھیں گے بغافل. اور دو زبر ہے فریقن. فریقن پہ جب آپ رکیں گے یعنی دو زبر والے حرف پر آپ رکیں گے تو پڑھیں گے فریقا. دو زبر کے تختی میں ہم نے اس کو پڑھا ہے. تنوین میں جہاں دو زبر دو زیر دو پیش آئی تھی وہاں اس کو ہم سمجھے تھے. پھر بھی یہاں سمجھ لیتے ہیں کہ جس حرف پر دو زبر ہو اس کے بعد ایک الف لکھی جاتی ہے اور وہ ہجہ اور روا میں نہیں پڑھی جاتی. جب اس پر ہم وقف کرتے ہیں رک جاتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ اس الف کو پڑھتے ہیں یعنی ہم حروف مدہ بنا کر پڑھتے ہیں. لیکن بچوں یہ تائے تانیث کے لیے نہیں ہے. تائے تانیث پر یعنی گول تا پر دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو، ہر حالت میں جب ہم گول تا پر یعنی تائے تانیث یا تا مربوطہ پر ہم رکیں گے تو اسے ہم ہا ساکنہ بنا لیں گے. اس کے لیے یہ دو زبر نہیں ہے. باقی اور حرف پر اگر دو زبر آئے تو ایک الف کے ساتھ ایک زبر کے ساتھ اس الف کو پڑھیں گے یعنی دو زبر کے بعد ایک الف لکھی رہتی ہے. اور تائے تانیث کے لیے نہیں ہے. تائے تانیث پر دو زبر ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو کچھ بھی ہو رکیں گے تو اسے ہم ہا ساکنہ بنا لیں گے. اب ہم مثال لیتے ہیں پیش کی. اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں آیت میں کہیں ایسے کلمے پر ہم رک رہے ہیں جس پر پیش لگی ہے تو اس پہ ہم اس کو ساکن بنا لیں گے. مثلا من یفعل رک جائیں گے من یفعل. اگر دو پیش ہے ہم رک رہے ہیں رکنا چاہ رہے ہیں دو پیش پر مثلا وَهُوَ مُحَرَّمٌ رک جائیں گے وَهُوَ محرم ساکن بنا لیں گے. بچوں تائے تانیث پر جب ہم وقف کریں گے رکیں گے تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ تائے تانیث یعنی تا مربوطہ یعنی گول تا پر دو زبر لگی ہو یا دو زیر ہو یا دو پیش ہو، ہر حالت میں جب ہم رک جائیں گے تو اسے ساکن بنا لیں گے، ہا ساکنہ بنا لیں گے. مثلا یوم القیامتی سے یوم القیامہ. بچوں یہ ساری مثالیں ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 85 سے لی ہوئی ہے اور قرآن میں بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی جائیں گی. آپ آیت پر پڑھتے رہیں گے، آیت کے اندر آپ رکنا چاہیں گے تو اس قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رکیں. فی امان اللہ.